بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں اور ہمیشہ پہنچتے ہیں اور پہنچتے رہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن بعض روایات میں مگر کیا میں امام کو خوش کر رہا ہوں یا رلا رہا ہوں؟ کیا میرے اعمال، مطلب میں والد ہوں، میرا بچے کا اسکول کا جب سکور کارڈ آتا ہے، رپورٹ آتی ہے، اگر اچھے مارکس ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر غلط مارکس ہوتے ہیں تو میں افسوس کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں ٹائم نہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے بچہ محنت نہ کر رہا ہوں، لیکن ایک رنج ہوتا ہے میرے اندر، اور جو ہم سب کا والد ہے، جب اس کے پاس میرا اعمال نامہ جاتا ہوگا اس کو غم نہیں ہوتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا یہ الجل کی دعائیں بھی تو کرتے ہیں مگر یہ اپنے اعمالوں پہ توجہ کیوں نہیں دیتے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان پریکٹسنگ ہے کہ میں اپنے اعمال کو بہتر کروں تاکہ میں اپنے امام تک رضایت کے ساتھ داخل ہو سکوں۔ اور اگر اسی طرح میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اعمال کو سنوارتا رہوں گا، میں 1 قدم بڑھاؤں، خدا خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ میں کوشش تو کروں اس مہینے کے اندر، تو وہ 1 منٹ کی کوشش کروں کہ میں کم از کم اپنے وقت کے امام سے گفتگو کروں۔ یہ پریکٹس کوشش کروں۔ شیطان آئے گا، میں نے اس لیے شروع میں شیطان کی گفتگو کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیطان نار کا امام ہے، یعنی کس کا؟ یعنی جہنم اور آتش کا امام ہے، اور یہ امام نور کا امام ہے۔ جب آپ اس نور کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو وہ نار کا امام آپ کو ڈسٹرب کرے گا، کوشش کرے گا، آپ کی ذہن میں ڈالے گا تم کہاں اور امام کہاں، تم کیا امام سے باتیں کرو گے، پوری کوشش کرے گا، آپ کے دن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا آپ کا۔ اب یہ میں خود ارادہ کر کر اپنے آپ کو بچاؤں کہ میں اس کو دور کروں، اس کو دور کروں تاکہ اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، زندگی کا نہیں پتا، آج ہے کل نہیں، بلکہ یہاں سے اٹھ کے نیچے اتر کے نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ مولا کائنات عجیب حدیث ہے عزیزان محترم، ہم نے تو مولا کی باتیں بس مولا مولا بولا، اس کے بعد آگے نہیں بڑھے ہم لوگ۔ امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے شخص پر کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اسی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ ہم ایسے ہی زندہ ہیں، ہم سب کی جنازے اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میرا جنازہ اٹھایا جائے میں خود اپنے آپ کو اس سے پہلے اپنے پروردگار کو دے دوں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔